ایوب رضا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچتا رہے سب سے پہلے۔ آج بھی وہ جبل ملائکہ بدر کے میدان میں موجود ہیں جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نے کامیابی عطا کی۔ فرشتوں کو اگر نازل ہونا ہے تو کب نازل ہوں گے فرشتے؟ جب ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے، ہم رجوع کریں گے۔ مسجدوں کو بھر دو، فجر کی نماز میں عید کا سما کر دو، چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو۔ یہ مت سوچو داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، ارے کیسے لگیں گے، حبیب خدا کا نور ملے گا تو کیسے لگیں گے۔ اگر داڑھی کالی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہے، اور سفید ہو جائے تو پھر حضور کی حدیث ہے اللہ سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ کالی ہو تو خوبصورت لگے، سفید ہو جائے تو قدرت کی رحمتیں حیا کرے۔ سوچو تو صحیح کیا شان ہے داڑھی کی، لیکن مسلمان سوچتا ہے اور شیطان کے مکر میں پھنسے ہوئے۔ توبہ کرو، پلٹو۔ بالخصوص جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، آخری بات یاد رکھنا، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، پھر اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ کافروں کی تلوار کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اور کفر کی تلوار تمہاری گردن پہ آئے، سدھر جاؤ، نیک بنو۔ اگر نہیں پلٹے اللہ کی طرف، آنے والے حالات آج سے زیادہ بھیانک ہوں گے۔ کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس سے قدرت پناہ چھین لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دیتی۔ آؤ، رو، رجوع کرو، توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹو۔ انشاءاللہ جب اللہ کی امان مل جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گی۔ اور جاتے جاتے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دو۔ 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنو، دیندار بنو، دوسرا مالدار بنو۔ پہلے دیندار بنو، دینداری کے ساتھ مالدار بنو، اور مالداری کے ساتھ تعلیم یافتہ بنو۔ معاشرے کا کوئی فرد ان پڑھ جاہل نہ رہنے پائے، سب کو پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ۔ پڑھاؤ گے تو آگے بڑھاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جو تعلیم دی، اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تعلیم دو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ یہ مولا علی نے آج سے صدیوں پہلے فرمایا تھا۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنے شوق کم کرو، اپنے خرچے کم کرو۔ لوگ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، کیسے پڑھائیں؟ میرے عزیز، تو انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ کرتا ہے نا، اس میں تو ایک بندے کی فیس آرام سے بھر سکتا ہے اسکول کی۔ یہ جھوٹ فساد مت بکو۔ کیا انٹرنیٹ چلانا ضروری ہے؟ یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہو نا، اگر آپ سال میں 10 ڈریس بناتے ہو، 2 ڈریس پر بھی تو آپ سال گزار سکتے ہو۔ 8 ڈریس کا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم میں لگاؤ۔ بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو، انہیں چھوٹی عمر میں نوکری پر مت لگاؤ، انہیں چھوٹی عمر میں مزدوری پہ مت لگاؤ، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ مولانا نوکری نہیں ملتی، ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ بس اتنا اعلیٰ بنا دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ملک کی ضرورت بن جائیں۔ ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے، ملک کی ضرورت بنے۔ اور جب کوئی بندہ ضرورت بنتا ہے تو لوگ خود ہی اس کے پاس آ کر کے اس کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ عبدالکلام کے نظریات، عقائد، یہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، بولو فرقہ پرستوں نے عبدالکلام کو صدر جمہوریہ بنانے پہ مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس کے پاس صلاحیت اتنی تھی۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ وہی کلمہ پڑھنے والا ہے جسے دنیا عبدالکلام کہتی ہے۔ ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت دی اس مسلمان نے دی، کیوں؟ وہ ملک کی ضرورت تھا۔ آپ جانتے ہیں، بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں
जिस दिन अब्दुल कलाम का इंतकाल हुआ था उस दिन किसी को फांसी भी तो दी गई थी। वही दिन थे, वही दिन थे, हफ्ता वही था। लेकिन क्या बात थी कि एक के लिए नफरत की गालियां थी और दूसरे के लिए वक्त का वजीर आजम उसके जनाजे पे फूल डाल रहा था। वजह क्या थी? इसलिए कि अब्दुल कलाम मुल्क पर बोझ वाली शख्सियत नहीं बल्कि मुल्क की जरूरत का नाम था। पता चला अगर आप मुसलमान रहकर मुल्क की जरूरत बनोगे तो आपको जीते जी मरने के बाद भी दुनिया फूल चढ़ाने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हें ये काम करना होगा। और अब्दुल कलाम की जिंदगी आपको अगर पता होगी तो मालूम होगा कि अब्दुल कलाम एक मछेरे खानदान से ताल्लुक रखता था। मछेरा जो मछलियां पकड़ते हैं ना, मैं अपने जवानों से कहता हूं खुदा के लिए बच्चों को पढ़ाओ। मछेरे से, मछेरा था उसका खानदान। जब उसका इब्तिदाई रिजल्ट आया या एसएससी का रिजल्ट आया, उसके घर वालों ने कह दिया अब तुझे पढ़ना नहीं है, काम करना है। अब्दुल कलाम की बड़ी बहन ने अपने ज़ेवरात बेच दिए और उसके दादा ने कहा बेटा तुझे पढ़ना है। बहन ने ज़ेवरात बेचे, दादा ने कहा तुझे पढ़ना है। अब्दुल कलाम अपनी खुद नवेश्त में लिखते हैं कि मेरी बहन ने ज़ेवरात बेचे थे, मेरे दादा ने हिम्मत दी थी और फिर जब मैंने पढ़ाई का आगाज़ किया तो मैं सड़क पे खड़े होकर अखबार बेचता था और उसकी आमदनी से मैं अपनी तालीम के अखराजात पूरे करता था। सड़क पर अखबार बेचकर जिसने तालीम हासिल की वह हमारे मुल्क का काबिल फ़ख्र सदर जमहूरिया बना। ये इल्म की बरकत है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जो इनकलाब पैदा किया था वो इल्म के जरिए से, तालीम के जरिए से इनकलाब पैदा किया था। हमें भी चाहिए हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शौक कम करो, फजूल खर्चियां कम करो, बच्चों को पढ़ाओ, आला से आला डिग्रियां दिलवाओ। इंशाअल्लाह आने वाला दौर हमारा दौर होगा, बल्कि हर दौर मेरे नबी का दौर है। अल्लाह के रसूल ने अरब के बोरिया नशीनों को इल्म के जेवर से आरास्ता करके उन्हें कैसर किसरा का ताजदार बना दिया था। आओ हम भी इनकलाब पैदा करें इल्म के जरिए से। लेकिन तीन चीजें, दीनदार बनेंगे, मालदार बनेंगे और अहले इल्म बनेंगे और अहले इल्म बनाएंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह वो बहारों के दिन आएंगे कि फिर उस पर कभी खिजा नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।